اللہ کے راستے کا ایک شہید خون کا قطرہ زمین پر نہیں پہنچتا، اللہ پاک اس کی پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک ایسا شخص مسلمان جو محنت کرے مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ایک مٹی ہوئی سنت کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرے، اور وہ سنت جو ہے مٹی ہوئی سنت وجود میں آ جائے، ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کو 100 شہیدوں کے برابر اجر اور ثواب ہے۔ اور ایک شہید کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے کہ خون کا قطرہ زمین پر نہیں پہنچتا، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی اور اپنے ایمان پر جم گئے، اللہ پاک نے میرے دوستوں قرآن پاک میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ان کی تعریفیں فرمائی ہیں۔ شب جمعہ ہے، کل جمعہ کا دن ہے، ایک سورت آتی ہے قرآن پاک میں جس کی فضیلت کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو اس کا اہتمام کرے گا، پڑھنے کا، اس کا قرأت کرنے کا اہتمام کرے گا، تو اللہ پاک اس کو اس فتنے سے حفاظت فرمائیں گے جس کی خبر ہر نبی نے اپنے امتیوں کو دی ہے، فتنہ دجال، سورہ کہف۔ یہ کون تھے؟ غار والے۔ کیوں گئے تھے غار میں؟ کہ اس وقت کا بادشاہ کافر تھا، اور جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ وہ کوئی ایمان لے کر آ گیا اور اسلام میں داخل ہو گیا تو سزائیں دیتا تھا اور تکلیفیں پہنچاتا تھا۔ تو یہ جو لوگ تھے جو غار میں گئے اور پناہ لی غار میں جا کر، ان کو یہ خوف ہوا کہ ہم ایمان لے کر آ گئے اور وقت کے بادشاہ کو پتہ چل گیا جو کافر ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ظلم کی اور تکلیف کی شدت کی وجہ سے ہم اپنا ایمان نہ کھو دیں۔ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں چلے گئے۔ اللہ پاک کو ان کی ادا کیسی پسند آئی کہ قرآن کے بیچ میں وسط میں ان کے نام سے سورت اتار دی، اصحاب کہف کے نام سے۔ دنیا کے اندر سب سے برے کی بیوی ہے، انا ربکم الاعلیٰ کا نعرہ لگانے والا بادشاہ فرعون ملک مصر، اور معلوم چل رہا ہے کہ بیوی آسیہ جو ایمان لے کر آ گئی ہیں، ایمان لے کر آ گئی۔ بلایا، پوچھا کہ میں کیا سن رہا ہوں کہ تو ایمان لے کر آ گئی؟ تو کہنے لگی، فرمانے لگی کہ ہاں اگر تجھے پتہ چلی گیا ہے تو واقعی میں ایمان لے کر آ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام جس کلمے کی دعوت دیتے ہیں، جس رب کی طرف بلاتے ہیں، اس رب کو اپنا رب مانتی ہیں۔ تو کہنے لگا تجھے معلوم نہیں میں کون ہوں؟ جو میری بات کو نہیں مانتا، ایک طرف کا بازو دوسری طرف کا پیر کاٹ دیتا ہوں، ناکارہ کر دیتا ہوں۔ جو میری بات نہیں مانتا مجھے میخوں والا بادشاہ کہتے ہیں۔ زندہ انسانوں کو میخوں سے زمین پر گاڑ دیتا ہوں، گڑوا دیتا ہوں۔ موذی جانور آ کر اس کے گوشت کو اس کو کھا لیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ اور یہ جتنے بھی شاہی لباس ہیں اور شاہی جتنی بھی چیزیں سہولیات تجھے دی ہوئی ہیں، یہ ساری میں تجھ سے لے لوں گا۔ آج ایسے یہ اپنے ایمان پر جم گئیں اور کیا کہنے لگی، تجھ سے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ تو کر لے، لیکن میں ایمان نہیں چھوڑوں گی، اب میں ایمان نہیں چھوڑوں گی۔ اس عورت کے ایمان پر مضبوط رہنے کی وجہ سے اور استقامت کی وجہ سے اور آخری دم تک ایمان پر رہنے کی وجہ سے بشارت کیا دی جا رہی ہے؟ دنیا کے اندر سب سے برے کی بیوی اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی جنت میں امام الانبیاء سید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن کر ان کے ساتھ ان کی جنت میں رہیں گی۔ یہ ایمان اتنی قیمتی چیز ہے میرے دوستوں۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان کی محنت کا میدان کیا، محنت کا عنوان کیا؟ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام ایک ہی لائن سے بھیجے جا رہے ہیں، ایک ہی ترتیب سے آ رہے ہیں اور ایک ہی لائن کی محنت کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بھی اسی لائن کی محنت، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام،
اور آخر میں امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی لائن سے بھیجے جا رہے ہیں۔ محنت کا عنوان کلمہ لا الہ الا اللہ، اور محنت کا میدان انسانوں کے قلوب، انسانوں کے دل۔ یہ کلمہ پوری حقیقت کے ساتھ دل کے اندر اتر جائے، اس کا نور حاصل ہو جائے، ظلمتوں اندھیرے دلوں سے نکل جائیں، کیونکہ اندھیروں کے فیصلے، ظلمتوں کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ ایک آدمی اندھیری رات میں جا رہا ہے ایک وادی میں، اور پیر کے نیچے، وہاں ریشم کے باغ تھے، پیر کے نیچے نرم سی کوئی چیز محسوس ہوئی، تو اندھیرے میں کہنے لگا یہ نرم ریشم کا رسہ معلوم ہوتا ہے، قیمتی ریشم کا رسہ ہے۔ اس کو کندھے پر ڈال دیا، گھر پہنچا تو روشنی تھی، اجالا تھا، گھر والی بھی اور بچے بھی سب دیکھ کر بھاگ رہے ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ کیوں بھاگتے ہو؟ تو کہنے دیکھو تو صحیح تمہارے کندھے پر کیا رکھا ہوا ہے۔ تو دیکھا تو ریشم کا رسہ نہیں بلکہ بڑا سانپ تھا، اژدہا تھا۔ اندھیرے کے فیصلے غلط ہوتے ہیں۔ رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، پیر سے ٹھوکر محسوس ہوئی، پتھر سمجھ کر چھوڑ دیا۔ دن کے اجالے میں اسی وادی سے واپس آ رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ پتہ چلا کہ جس کو پتھر سمجھ کر پتھر سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، وہ پتھر نہیں تھا بلکہ سونے کی اینٹ تھی، قیمتی سونے کی اینٹ تھی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اسی دلوں کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، اور ان کا ایک ہی نعرہ تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ پیچھے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آتے تھے، وہ اپنی قوم کی طرف دعوت دیتے تھے، اپنی قوم کی طرف یہ کلمے کی دعوت کو پیش کرتے تھے، یا ایھا القوم۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دوستوں میں بھائیوں، ایک خاص متعین وقت کے لیے مبعوث کیے جاتے تھے، ایک خاص علاقے قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے مدائن تشریف لے کے جا رہے ہیں، اور وہاں ملاقات ہو رہی ہے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ وہاں کے لوگوں کے لیے نبی جو ہے وہ شعیب علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا جا رہا ہے مصر والوں کے لیے، بنی اسرائیل والوں کے لیے، فرعون اور اس کے ساتھ لوگ ہیں ان کے لیے۔ لیکن ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے، میرے دوستوں، قیامت تک آنے والے زمانے تک کے لیے بھیجا گیا ہے، اور محنت کا میدان قیامت تک آنے والے انسان ہیں۔ قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، میرے دوست۔ اور تقسیم ہے دو حصوں میں، ایک امت دعوت ہے، ایک امت اجابت ہے۔ جس کو اللہ پاک نے کلمے کی دولت سے نواز دیا، جس کو ایمان کی دولت عطا فرما دی، اب اس کے ذمے ہے کہ وہ سارے انسانوں کی طرف اس کلمے کی دعوت کو لے کر جائے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام ایک خاص قوم اور ایک خاص متعین وقت کے لیے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ قیامت تک کا، اور انسانیت آنے والی، قیامت تک آنے والی انسانیت۔ اور ختم نبوت کے طفیل، ختم نبوت کی برکت سے ہم سب کا یہ ایمان اور یقین کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا اس دنیا میں۔ ختم نبوت کی برکت سے اللہ پاک نے ہر کلمے پڑھنے والے مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان، کالے اور گورے، عرب اور عجم میں پھیلے ہوئے جتنے بھی مسلمان ہیں، ہر ایک کو میرے دوستوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام عطا فرمایا۔ میرے دوست، ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا شرف، کتنا بڑا مقام اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہے امتی، ہو کے امتی، کام کریں نبیوں والا، کام کریں وہ جو انسانیت میں سب سے محبوب ترین اللہ کی نظر میں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام والا، امام الانبیاء والا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا کام اللہ پاک نے عطا فرمایا۔ میرے دوست،
تو ہمارے کراچی میں ایک مرتبہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کوئی زمین کا ٹکڑا لیا، زمین کا پلاٹ لیا، کوئی 20 لاکھ کا پلاٹ لیا۔ 1 مہینے کے بعد صبح فجر کے بعد گھر کے باہر لوگوں کا مجمع، دوست احباب رشتے دار سارے اکٹھے۔ تو گھر والوں نے بلایا، اٹھایا کہ بھئی دوست احباب رشتے دار ملاقات کے لیے باہر آئے ہوئے، ذرا ملاقات کر لیں۔ تو باہر نکلے تو کہنے خیریت تو ہے، کیا بات ہے؟ کہنے حاجی صاحب آپ کی تو قسمت جاگ گئی۔ اور کہنے وہ کیسے؟ کہنے کہ جو پلاٹ آپ نے 20 لاکھ کا لیا تھا 1 مہینے پہلے، وہ 2 کروڑ کا ہو گیا ہے، وہ 2 کروڑ کا ہو گیا ہے۔ 20 لاکھ کا 2 کروڑ کا ہو گیا، قسمت جاگ گئی، بھاگ کھل گئے، ستارے روشن ہو گئے، ان کے کام بن گئے۔ اور جس کو میرے دوستوں بن مانگی اللہ پاک نے نبی والا کام دے دیا، امام الانبیاء والا کام عطا فرما دیا۔ کتنی بڑا شرف، کتنی بڑی، میرے دوستوں ساری حاجی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ساری دنیا کی بادشاہت کرنے والے کی، جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے، یہ فقیر ہے، اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس ساری دنیا کے بادشاہ کی۔ سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ تخت پر جا رہے ہیں، اور نیچے سے دیکھنے والے نے دیکھ کر یہ کہا سبحان اللہ، اور وہ نیچے تشریف لے آئے۔ کیا کہا تم نے؟ ڈر گیا وہ بیچارہ۔ تو وہ عرض کرنے لگا آپ کی یہ سارے دیکھ کر، میں نے سارا نظام دیکھ کر میں نے کہا سبحان اللہ، اللہ پاک نے کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو فرمایا کہ سلیمان بن داؤد کا یہ سلطنت ختم ہو جائے گی، لیکن یہ سبحان اللہ کا اجر یہ ختم نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک نے میرے دوستوں ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا۔ دعوت و تبلیغ کا کام کہ ہر مسلمان کا تعلق اس ذات عالی کے ساتھ بن جائے، جڑ جائے، جس کے کرنے سے کام بنتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کی ذات، اور اس کے مقابلے میں ہر چیز کا، ہر نظام کا، ہر ذات کا یقین دل سے نکل جائے، یہاں تک کہ اپنی ذات کا یقین بھی ہمارے دلوں سے نکل جائے۔ تو انسان دنیا میں آ رہا، اس سے پوچھا جائے کہ سورج کون نکالتا، تو کہتے اللہ پاک نکالتے۔ کیسے نکالتے؟ اپنی قدرت سے نکالتے۔ دن کو رات میں، رات کو دن میں کون تبدیل کر رہا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ پاک کر لیں۔ کیسے کرنا؟ اپنی قدرت سے کر لیں۔ بیج سے تناور درخت اور اس کی حفاظت، اور اس کے اندر پھول، اس کے اندر پھلواریاں، اس کے اندر سبز پتے، اور اس کے اندر میٹھے میٹھے پھل، ذائقے دار پھل، یہ کون پیدا کر رہا؟ کہتا اللہ پیدا کر رہا، اپنی قدرت سے پیدا کر رہا۔ اور جب اللہ پاک اس کو طاقت دے دے، قوت دے دے، کوہاٹ تبلیغی مرکز کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ کارخانہ کون چلا رہا؟ زمین کس سے غلے کون، زمین سے پیداوار کون حاصل کر رہا؟ تو بہت بدل جاتے ہیں۔ یہ محنت میں نے کی تھی اس کاروبار پر، اس تجارت پر، یہ دکان پر محنت میں نے کی تھی، یہ زمین پر محنت میں نے کی تھی، اس بچے پر محنت میں نے کی تھی، یہ جوان ہو گیا۔ ماں باپ ہمارے یہاں تو وہ سمندری اور میدانی علاقے نا، لوگوں کو بات اتنی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آپ کے یہاں تو یہ پہاڑی علاقے، اور یہاں آگے جا کر تو بڑے بڑے درخت ہیں، 200 فٹ، یعنی ایسی چنار کے درخت ہیں۔ ہم اور آپ جو ہیں ابھی ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے، صبح سے شام تک کتنے اللہ کے حکم ہم سے ٹوٹتے ہیں، بیج کون لگا رہا ہے؟ ہر ایک کو پتہ ہے۔ بہت ساری معلومات ہیں دین کے متعلق ہمارے پاس، لیکن وہ حکم ٹوٹتے کیوں ہیں؟ ٹوٹتے اس لیے ہیں کہ ایمان ہے لیکن ایمان کمزور ہے۔ جڑوں کی کوپل کیسے نیچے کون؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک شخص ہے،
اور پھر اس 200 درخت کے اوپر وہ ہوشیار آخری آدمی پتے ہے، کو توڑو تو اس میں پانی کا بہت قطرہ کون سمجھدار پہنچا آدمی ہے، اور اور موٹر کا وہ نظام یعنی نہیں ہے تو پمپ کا نظام ابھی نہیں ہے۔ بازار جا رہا ہے، اس ہر ایک چیز جانتا ہے، ہر ایک چیز وہ دیکھتا ہے۔ اب چائے کو دیکھتا ہے تو چائے بھی وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ 1 نمبر ہے کہ 10 نمبر ہے، اس کو دودھ پلایا، اس کو خوراک تک پہنچایا، دوائیاں، کپڑے، ہر ایک چیز پر وہ گائے کا سمجھتا بچہ ہے، پیدا ہو رہا ہے، وہ اپنی اور اس کو ریٹ بھی پتہ تھنوں ہے، کی طرف کام اس کو لے کے جا رہا ہے، لیکن اس کی جیب میں 10 کا نوٹ اونٹنی ہے۔ کے بچے کو اس کی تھنوں کی طرف کام پہنچا رہا ہے، پیسے والا تو ہے، بکری پیسے کے تو بچے ہیں، کو 10 کی روپے تھنوں کی ہیں طرف اس کے کام پاس، پہنچا رہا ہے۔ یہ ابھی کوئی سودا خرید سکتا ہے تو سمجھدار آدمی، ہر ایک ایک چیز آدمی آیا پہچانتا ہمارے بھی یہاں، ہے کہ یہ 1 وہ نمبر ہے، کہنے یہ لگا 2 کہ نمبر ہے، بکری یہ سے 5 بھائی نمبر ہے، یہ 10 شہری نمبر ہے، آدمی تو بیچارے کو اور پتہ لیکن نہیں اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اور وہ وہ لکھا کوئی تو چیز تھا خرید کہ سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تو خرید ہمارے سکتا ہے؟ ایک ڈاکٹر صاحب کیوں نہیں کو خرید جان ہوا جو سکتا؟ ڈاکٹر تھے، اس کے پاس کرنسی نہیں ہے۔ فون کیا، اسی طرح کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب معلومات دن تو بہ دن ہیں کمزور ہوتی جا رہی کہ ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن ہم سے خوراک وغیرہ ٹوٹتا دیتے ہے، ہیں، ہاں جی خوراک تو دیتے ہیں اس کو، لیکن کھاتی نہیں ہے۔ ہمیں پتہ ہے، تو کہتے اور ہیں اس کیا کی خوراک سزا دیتے کا ہیں؟ بھی پتہ ہے، کہتے ہیں بہت سے گوشت لوگوں دیتے کو ہیں، اس سزا تازے کا بھی تازہ پتہ گوشت ہے۔ دیتے ابھی ہیں، جیسے اس کو ہم سامنے بکری کے باہر سامنے نکلتے تازہ ہیں، گوشت رکھتے ہیں اس کو، دیکھتے ہیں ادھر ادھر، اللہ ابھی کی بندی حکم ہے، ہے اس کی ادھر شکل تھوڑی دیکھنا ہے، ادھر نہیں دیکھنا ہے۔ اگر تم اس کو گوشت سامنے رکھو تو وہ تو گوشت ہم کیوں نہیں دیکھتے کھائے ہیں گی۔ ادھر جہاں دیکھنے کا حکم پھر نہیں عجیب ہے؟ بات انہوں نے فرمائی، فرمانے لگے حالانکہ جتنے قرآن بھی میں اللہ نے کہا مسلمانوں ہے کے کہ لیے تمہاری 4 ٹانگوں کے آنکھوں کی جانور خیانت جو حلال ہے وہ اللہ ہم نے دیکھ کیے رہے ہیں، ہیں، ہم جانتے ہیں اس کو، جن کا گوشت اور حلال اس کے کیا گیا ہے متعلق جو مسلمانوں وعیدیں کے ہیں وہ انسانوں کے اپنے لیے، علماء سے سنتے رہتے ہیں 4 کہ ٹانگوں کیا والے وعیدیں ہیں جانور، اس کے متعلق۔ ان میں سے کوئی ایسی بھی بہت جانور ساری گوشت چیزیں نہیں ہیں، کھاتا۔ جیسے ابھی یہ بولنا ہے، یہ نہیں بولنا روزانے ہے، کا مشاہدہ اللہ ہم پاک کیوں اپنی بولتے قدرت ہیں کا ایسے؟ کروا دیں ہم کہ اپنے دیکھو آپ کو جس کا گناہگار تم کرتے گوشت ہیں۔ کھا رہے ہو وہ ابھی گوشت میں تو ایک کھاتا ہی مثال نہیں آپ کو ہے، دے دوں کہ اس کا گوشت آتا کہاں سے؟ اس بکری کا ہم گوشت سب کہاں کو سے پتہ آیا؟ ہے کہ یہ جھوٹ تو گناہ پتے کھا رہی کبیرہ ہے، پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تو بھوسا کھا رہی ہے، کس کس کو پتہ ہے؟ یہ تو چنے کے دانے چبا رہی ہے، اس زبان یہ سے تو پانی جھوٹ کیوں پی رہی ہے، نکلتا ہے؟ اس کا اس لیے گوشت آتا نکلتا ہے پھر کہ ایمان ہے یہ گائے میں مگر گوشت بہت کہاں سے بن کمزور رہا؟ ہے، یہ اونٹ کا گوشت کہاں سے بن بہت رہا؟ کمزور ہے، ہمیں بریک نہیں لگتی ہے ہماری، ہمیں پتہ ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ میرے ہے۔ دوستوں میرے بھائیوں، غیبت اس جانتے ہیں ذات نا؟ عالی کے ساتھ ایک اپنے شخص میں ایک تعلق بات کو ہو اور جوڑنا، اس کو دوسرے کے سامنے دیکھو نا، بھائی یہ تو یہ کر رہا ہے، یہ پرانا ہے۔ ابھی ایمان ہمارے کو حاصل حضرات یہ کرنا۔ فرماتے ہیں کہ بھائی اگر ایک آدمی کی بات اگر آپ دوسرے بھائی آپ ایک علیہ بھائی کی الصلوۃ بات والسلام دوسرے کو بھائی کو نبوت کر عطا رہے فرمائی جا رہی ہو، ہے، اللہ کو کہو نا، 40 اللہ کو برس کہو کی تو عمر یہ میں، دعا بن جائے گی، 23 یا برس کا اللہ زمانہ یا اللہ نبوت یہ کا، میرا بھائی کس 13 خسارے میں سال لگا مکہ ہوا مکرمہ ہے، کے اور 10 سال یہ مدینہ جو منورہ کی، غیبت کر رہا ہے اس سے تو یہ سب اس کچھ 13 سال اس کے 13 اعمال برس میں ختم جو ہو رہے مکہ مکرمہ کے ہیں۔ دن اے گزرے ہمارے آپ علیہ رب السلام کی مجھے بھی نبوت کے ہدایت بعد دے دے، بھی، اس کو بھی ہدایت دے دے۔ اب اللہ کو کہو اس تو 13 یہ اس کو برس میں دعا کہتے ہیں، اور دوسرے بندے کو آخری کہو تو زمانے یہ میں غیبت مکہ ہے، اور مکرمہ غیبت کے گناہ آخری کبیرہ ہے۔ زمانے گناہ میں کبیرہ ایک جانتے حکم ہیں آیا، آپ؟ ایک نماز شخص کو کا، قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، زنا آخری گناہ زمانے میں کبیرہ ایک ہے، حکم آیا نماز کا، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ باقی سارے احکامات اب اس ایمان کو سیکھنا ہے، ابھی زکوٰۃ ہمارا کا، ایمان ہے حج کا، ضرور روزوں کا، لیکن اس کو اور سیکھنا اس کے لیے ہے۔ پردوں کا، شراب کی مفتی زین حرمت کا، العابدین رحمۃ اللہ علیہ اور فرمایا جتنے کرتے بھی تھے کہ جتنے بھی ایمان کا احکامات ہیں سیکھنا سارے کے سارے کھانا مدینہ کھانے سے منورہ زیادہ میں، ضروری ہے، ایمان کا سیکھنا پانی پینے سے تو زیادہ سارے ضروری عقل رکھتے ہیں ہے۔ ماشاء اللہ سے، ایک دن فرمایا اس کے اسلام آباد موقع کے سے تو سب اجتماع جانتے ہیں میں نا کہ 500 کہ روپے کا ایمان نوٹ پہ کا 500 سیکھنا روپے کے نوٹ کو آکسیجن مارے گا سے تو بھی نہیں، زیادہ عقل میں ضروری سمجھتے ہیں ہے۔ ہر ایک آدمی، شخص کو آکسیجن 2 4 5 10 اس منٹ بات نہ کو بھی ملے ہم تو مر سمجھیں جائے گا نا، یہ کہ ناکامی 13 والی برس موت جو نہیں مکہ ہے۔ مکرمہ کا زمانہ ایک تھا، شخص حکم پیاسا آخری ہے، زمانے میں پینے آیا، کو کچھ آخری نہیں وقت مل میں رہا، آیا ایک مکہ دن مکرمہ 2 کے، دن 5 دن 10 دن نماز مر کا جائے گا حکم، نا، مرتے باقی ہی پیاس 13 ختم۔ برس میں کیا کر رہے تھے؟ ایک شخص بھوکا ہے، حضور کھانے صلی کو اللہ کچھ علیہ نہیں وسلم مل کی رہا، محنت کیا تھی؟ ایک دن 2 دن اور 5 دن صحابہ 10 دن رضوان مر جائے گا نا، علیہ مرتے ہی اجمعین کی بھوک محنت ختم۔ کیا تھی؟ ایک شخص بغیر یہ تو ایمان ساری بغیر قربانیاں اعمال ہو کے رہی چلا تھی، گیا، کس وجہ سے ہو رہی ہمیشہ تھی؟ ہمیشہ کے لیے بھوکا رہے قرآن گا، پاک کی ایسی آیاتیں جو بھوک اتر رہی جو تھی، کبھی بھی ختم نہیں جبرائیل ہوگی، علیہ اس میں اضافہ السلام تو جو ہوگا قرآن لانے لیکن کر آ ختم رہے نہیں تھے، ہوگی، اس لیے کہ ان میں موت کس نہیں بات آئے کا گی وہاں مطالبہ پر۔ تھا؟ ایک شخص تو بغیر صحابہ ایمان فرماتے بغیر تھے، اعمال کے چلا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پیاسا رہے گا۔ ثم
ایسی پیاس جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور جو کچھ اس کو کھلایا پلایا جائے گا وہ قرآن عظیم میں اس کا ذکر ہے۔ اور اللہ رب العزت ہم اور آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اس کو کیا کھلایا جائے گا اور کیا پلایا جائے گا۔ ایمان جب دلوں میں اترتا ہے تو ایمان کا سیکھنا، اور ہم جو ہیں ہم سب سیکھنے والے ہیں، ایمان سیکھ رہے ہیں۔ مدینہ ایمان منورہ سیکھو گے، لوگوں کا رش مدینے سے باہر
یعنی بار بار اللہ کی بڑائی بیان کرو گے اپنی زبان سے، لوگوں کا مجمع دیکھ کر اپنے دل کو نشانہ بنا کر کہ اے ہمارے رب تیرے ذات عالی پہ میرا یقین نہیں آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں کامیابی کا یقین میرا نہیں آیا، اس لیے اللہ کی بڑائی کو بیان کرتا کہ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، ساری کی ساری کائنات کو ایک اکیلے اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ساری کی ساری کائنات کو ایک اکیلے اللہ پال رہا ہے، اور ساری کی ساری کائنات پر براہ راست ایک اللہ کا قبضہ ہے، ہر ایک چیز اللہ کے حکموں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اس مجمع کو اللہ کی ذات حقیقی ذات ہے، اللہ کی صفات حقیقی صفات ہیں، اللہ کی سوا جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو مخلوق کہتے ہیں، تو چلنا شروع یہ بنی ہوئی چیزیں ہیں یا پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں، اور شہر کے پاس اس میں بڑی بڑی چیزیں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہیں، بڑی بڑی مخلوق بھی ہے، چھوٹی چھوٹی مخلوق بھی ہے، اس میں آسمان بھی ہیں، زمینیں بھی ہیں، چاند سورج ستارے بھی ہیں، دریا سمندر بھی ہیں، صحرا پہاڑ بھی ہیں، انسان جنات بھی ہیں، درند پرند چرند نباتات جمادات، یہ جو کچھ بھی ہے اس کو مخلوق کہا جاتا ہے، اور یہ جتنی مخلوق بھی ہے یہ اللہ کے ارادے کے بغیر اپنے ذات کے اعتبار سے نہ کسی کو نفع دے سکتی ہے نہ نقصان دے سکتی ہے، یہ کچھ بھی نہیں کر بڑی سکتی، حیران والی بات ہے نا جی، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی گھوڑے نہیں پر سوار ہے اور گھوڑے سے نیچے اتر کر جا رہا کس کی ہے، اور طرف؟ اللہ کی ذات ایسے طاقتور ذات ہے، ایسے قوی ذات ہے، اللہ رب العزت سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتے ہیں، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہ وہ کیا یقین تھا، وہ کیا ایمان یہ تھا ہے لا الہ الا اللہ، اس کہ کے جس کی معنی وجہ بھی سے ہیں، وہ اس اپنے کا گھوڑے سے مفہوم بھی نیچے اتر ہے گئے کہ اللہ رب العزت سب اور کچھ کے شیر کی طرف بغیر چلنا سب شروع کچھ کر کر دیا۔ سکتا ہے، اللہ ہر چیز پر ہمارے قادر جیسے تو ہے، کوئی ہوتا ہے تو اللہ کے گھوڑا سوا جتنی باقی چیزیں ہیں گھوڑا اس کو دوسری اللہ کا طرف چلا غیر جاتا کہا ہے۔ جاتا ہے، اور زیادہ اللہ مزید کا دوسری غیر طرف جاتا ہے۔ اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ ہے لا الہ اس الا بات کا اللہ، یقین لا جو آپ کے الہ اندر الا اتارنا اللہ۔ اب کہ یہ کرنے والی یہ ذات بات اللہ ہماری کی ہے۔ زبان پر ہے، اس کو یہاں وہ کرتے اتارنا اپنی ہے، قدرت سے کرتے ہیں۔ موت سے پہلے پہلے اور جس زبان طریقے والی سے بات ساری کی کو ساری اس دل مخلوق میں اپنے اتارنا بننے میں ہے، وجود میں آنے میں قائم ہونے میں کوئی ایک اللہ دن کے میں علاوہ اتار اس کی سکتا حکم کی ہے، محتاج ہے۔ کوئی ایک سال میں اتار اسی سکتا طریقے ہے، سے یہ ساری کی کوئی ساری باقی مخلوق زندگی میں اتار سکتا ہے، نفع مرضی اور ہے اس نقصان دینے میں کی، بھی وقت اللہ لگا کے لے، حکم، دیکھے اللہ کے اپنے امر آپ کی کو، پابند دیکھے ہے۔ اپنے گریبان میں خود دیکھے کہ اللہ کی اللہ ذات کا کے یقین نظر یہاں میں پر اللہ کدھر ہے تعالیٰ اور نے اللہ دلیل کے کی غیر روشنی کا سے جا رہے یقین ہیں۔ یہاں پر کتنا ہے؟ اور وہ جو کافر ہمارا جو تھے، دل انہوں نے تو ساری اللہ کے کشتیاں غیر دریا سے کے اتنا کنارے بھرا سے ہوا ہے نا۔ اور سمندر کے کنارے سے نکال دی۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اب یہ فرمایا کرتے مسلمان تھے جب علا بن حضرمی کی کہ جماعت وہاں پر پہنچی ایک برتن کالا ہو جاتا ہے تو نا، انہوں نے دیکھا کہ برتن کشتیاں تو کوئی کہیں ہے برتن نہیں، کالا ہو جائے تو وہ صابن سے اور صاف ظاہر نہیں جانا ہوتا، بھی ہے، عورتیں پھر ادھر کے کوئی لیے تیز سی تفسیر چیز ہوئی ہے، لیتی ہیں، جانا کوئی ایسی تو جانا تیز بھی چیز ضروری ہے۔ لیتی ہیں، کھرچ کے اس میں سے وہ اللہ کی کالیاں طرف نکالتی متوجہ ہیں، ہو کر کھرچ کی کے۔ دعا کے کلمات پڑھ کر حاجی صاحب رحمۃ اللہ اپنے علیہ فرمایا ساتھیوں کو کرتے کہا تھے کہ ڈالو اپنی کہ سواریاں اللہ کے سمندر غیر اندر۔ کو اس دل سے کھرچ کے نکالنا ہے، اور جب سمندر کے اس میں اندر سے ڈالنے کھرچ اپنی کے سواریاں نکالنا ہے۔ ڈال دی اللہ تو کا وہ غیر سمندر نکلے گا پر تو اس طرح دوڑ رہی تھی اللہ جیسے کے سب ذات عالی زمین کا پر دوڑتی یقین ہیں۔ آئے گا یہاں پر۔ اور اس طرح کے جو شیر صاحب کافر نے تھے کتاب میں بحرین لکھا کے ہے ملک کے اندر، جب انہوں نے 1000 مسلمانوں مرتبہ کی زبان جماعت کہے کو لا آتے ہوئے دیکھا الہ اسی الا طرح، اللہ، لا الہ تو کیا الا کہنے لگے اللہ، لا الہ کہ یہ الا انسان اللہ، نہیں ہے اللہ سے بلکہ ہوتا ہے، دیو اللہ آمد، کے دیو غیر سے آمد۔ 1000 مرتبہ یہ تو زبان دیو کہے انسان نہیں ہے، تو یہ دل اتنا کالا یہ تو ہو کوئی چکا اور ہے کہ مخلوق ہے۔ ایک بار کہتا ہے کہ الا وہ اللہ، گھوڑوں واقعی کو اللہ سے سمندر کے ہوتا اوپر ہے۔ دوڑاتے ہوئے وہیں طرف آ رہے ہیں۔ اب موت سے اور وہ پہلے وہاں سے پہلے اس نکل گئے۔ بات کو یہاں سے نکالنا ہے، یہ اور تو سارا ہماری علاقہ ضرورت مسلمانوں ہے۔ کے پاس آ گیا، دوسری یہ اور یہ علاقہ کہ فتح ہماری کر کے ذمہ داری بھی ہے۔ ان کا سامان لے کر واپس مدینہ ذمہ منورہ داری میں پہنچ کیسے گئے۔ ہے کہ ہمارا اور یہ جب وہ عقیدہ سارا ہے مال غنیمت کہ دکھایا محمد تو لوگ رسول حیران اللہ ہو گئے صلی کہ اللہ اتنے علیہ سونے وسلم سے قیامت اتنی تک بڑی آنے کامیابی۔ والے آخری انسان، آخری جن کے لیے پیغمبر ہیں، قیامت تک سب کو کوئی حیرت تھی۔ پیغمبر آنے والا نہیں ہے۔ اور حیرت والی بات یہ آپ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے صدقے زمین میں کے آپ صلی اللہ علیہ پانی کے وسلم اوپر کی یہ گھوڑوں کا مبارک دوڑنا بڑی حیرت کی محنت بات اس ہے۔ امت کے ہر مرد لیکن کو، اس سے زیادہ عورت کو، حیران کن بات جوان کیا کو، ہے؟ بوڑھے کو، امیر اس سے کو، زیادہ حیران کن بات کیا ہے غریب کو، بادشاہ کو، کہ وہ کیا فقیر یقین تھا کو، مسلمانوں کی یعنی جماعت کے دلوں کے اندر۔ جس نے بھی یہ کلمہ پڑھا ہے اللہ نا، بن حضرمی رضی اللہ عنہ عالم کے کو، ساتھیوں امی کے دلوں کے کو، اندر وہ سب کیا کو اللہ یقین تھا، پاک وہ نے ایمان یہ کی کام کیا دیا سزا ہے۔ تھی؟ حالانکہ عورتوں میں تو جب ان کو یہ انبیاء کہا علیہ جا رہا ہے کہ السلام نہیں ڈالو تھی، گھوڑے پانی کے اندر، لیکن اور ادھر یہ کھاتے امت مارتے ایسی وہ سمندر مبارک ہے، امت ہے کہ اس اور امت کے دوسری ہر طرف مرد سمندر کو، کے عورت کو، سب کو یہ کام پہنچنا ملا ہے، بحرین کا ملک ہے، اور بہت مبارک کام ہے۔
تو اس سے زیادہ اور اس کو دو دھاری تلوار کہتے ہیں، ایسی تلوار جو یوں چلاؤ تو بھی کاٹتی ہے، یوں چلاؤ تو بھی کاٹتی ہے، دو دھاری تلوار ہے، دو دھاری تلوار۔ اس سے یہ چلاؤ، یہ کام جو بھی کرے گا، یہ تو ایک اس پر جو ذمہ داری ہے وہ ذمہ داری اس سے ہٹے گی، اور دوسرا اس کا ایمان بنے گا۔ ساری دنیا میں 850 کروڑ انسان ہیں، ان کا میں بھی ذمہ دار ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، جتنے بھی ہیں۔ اور دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ جو اس میں مختلف مذاہب کے لوگ بھی ہیں۔ دنیا میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو کہ کوئی اللہ کو نہیں جانتے ہیں، اس کے گناہوں کو اللہ وہ کہتے ہیں کوئی پاور ماور نہیں ہے، کوئی طاقت ماقت نہیں ہے، میں اچھا کر رہا ہوں برا نہیں کر رہا، بس اور دھرموں کے چکر میں مجھے مت ڈالو، ایسے کرتے ہیں۔ میں بہت سارے ملکوں میں گیا ہوں، گوروں میں اللہ نے مجھے پھرایا ہے، میں نے دیکھا ہے، میں نے ان سے بات بھی کی ہے، بڑے اچھے اچھے لوگ ہیں، لیکن بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا آج تک ہم نے اچھا کیا ہے، برا نہیں کیا ہے، اور ان دھرموں کے چکر میں، دینوں کے چکر میں ہمیں مت ڈالو۔ مسلمانوں کی جماعت نے کیا کیا؟ بتاؤ، یہ ساری دنیا کے پاس کلمے کو لے کر جانا میرا بھی کام ہے، آپ کا بھی کام ہے، ہماری گھر میں جتنی مستورات ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ تو جو بالا خانے میں ہی اس ذمہ داری کا احساس ایک ایک مسلمان کو دلانا ہے، ایک ایک مسلمان کو سمجھانا ہے کہ تجھے اللہ نے کھانے کمانے کے لیے نہیں بھیجا، تجھے تو اللہ نے بہت بڑا کام دیا ہے، بہت بڑا کام دیا ہے، نبیوں والا کام دیا، پھر انبیاء علیہ السلام کے سردار والا کام اللہ نے آپ کو دیا ہے، اتنا بڑا کام، ایک ایک ذرے پہ جو کچھ ملے گا اگر دوبارہ انہوں نے کرنا انسان سوچ ہی نہیں سکتا۔ اگر اس دنیا میں اس کو پتہ لگ جائے تو اس کا کلیجہ خوشی سے پھٹ جائے۔ ہمارے بڑے تھے مولوی جمشید رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اس کام کے ایک ذرے کا بدلہ اگر اللہ پاک اس دنیا میں دینا چاہے، پوری دنیا میں سما ہی نہیں سکتا ہے، دنیا بہت چھوٹی ہے، اللہ نے بڑے بڑے بدلے تیار کر رکھے ہیں، بہت بڑے بڑے بدلے ہیں، اس کا نور ہمارے لیکن اصل یہ ہے کہ اس کو ابھی اس ایمان کو سیکھنا ہے، نکلنے والے اعمال وہ ہوں گے جس سے اللہ راضی ہوتے ہیں، سیکھنا ہے اس کو، اور اس کو لے کے دنیا کے کونے کونے تک جانا ہے۔ آج تو ہمیں کھانے کمانے کا، کھاتے کس لیے ہو؟ کمانے کے لیے، کماتے کس لیے ہو؟ کھانے کے لیے۔ میرے تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، میرے تو جی گھر بھی نہیں ہے، ہم تو کرائے کے گھر میں رہتے ہیں۔ بابا ایک بات یاد رکھو، علماء سے پوچھ لینا، بہت بڑے عالم سے میں نے سنا، دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے، دنیا بننے سے 50,000 سال پہلے اللہ پاک نے وہ قلم ہے نا، لو قلم، اس کو کہا ہے کہ قلم کو کہا لکھو کہ عبداللہ اس دن پیدا ہوگا، اتنا کھائے گا، اتنا پیے گا، اتنا چلے گا، اس دن دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ہمارے نصیب یعنی جو مقدر میں ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے، دنیا بقدر مقدر ہے، اور رزق کا ذمہ اللہ رب العزت نے لیا ہوا ہے۔ رزق اللہ نے 7 آسمان سے اوپر اپنے عرش کے پاس رکھا ہوا ہے، اور اس کا دروازہ کبھی بند نہیں کیا ہے، اور جو کچھ مقدر میں ہے وہ ملے گا، اور جو مقدر میں نہیں ہے وہ کبھی بھی نہیں ملے گا، یہ یاد رکھو۔ ہاں، اور اس کے لیے محنت سے نہیں ہے، دنیا بقدر مقدر، دین بقدر مشقت۔ آج ہم الٹے ہو گئے ہیں، جو بقدر مقدر ہے اس کے لیے تو میں رات کو بھی دوڑ رہا ہوں، دن کو بھی دوڑ رہا ہوں، عورتیں بھی دوڑ رہی ہیں، مرد بھی دوڑ رہے ہیں، بچے بھی دوڑ رہے ہیں، کیا ہے جی، بس آپ تو بادشاہ ہو، ہم کمائے نہ تو کھائیں گے کہاں سے؟ اس کا مفہوم ہے یعنی اس چکر میں، اور جو بقدر مشقت ہے، دین بقدر مشقت ہے، جو اتنی مشقت کرے گا اتنا ہی ملے گا، جو اتنی مشقت کرے گا، جو جتنی مشقت کرے گا دین کے لیے اتنا دین ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ ہمارے بڑے تھے مولانا محمد احمد صاحب، بہت بڑے عالم بھی تھے، ساری زندگی تبلیغ میں گزاری۔ وہ فرمایا کرتے تھے جیسے اللہ غنی ہے ایسے اللہ کا دین بھی غنی ہے، جیسے اللہ بادشاہ ہے ایسے اللہ کا دین بھی بادشاہ ہے، جیسے اللہ بے نیاز ہے ایسے اللہ کا دین بھی بے نیاز ہے۔ جو جس میں جتنی طلب ہوگی، جتنی مشقت کرے گا اتنا دین ملے گا، اس سے زیادہ نہیں ملے گا، یاد رکھو۔ اور آج ہم پر اللہ نے کام کھولا ہے، اس کے باوجود ایسے شیطان کے چکر میں ہیں ہم کہ ہمیں غم ہی نہیں ہے۔ تبلیغ یعنی وقت بھی لگا رہے ہیں اور وقت ضائع بھی کر رہے ہیں، بس لگے ہوئے ہیں۔ کوئی کس پہ آپ کو پتہ ہے جیسے وقت ضائع ہوتا ہے؟
کوئی بازاروں میں پھر رہا ہے, کوئی کدھر پھر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا. جو وقت جس وقت کے لیے اللہ نے مجھے قبول کیا ہے, زندگی ساری قیمتی ہے, زندگی جو ہے وہ حساب سے ہے. جب وقت پورا ہوگا اس وقت گردن ٹوٹ جائے گی, چاہے اس سے بہت کچھ رہ رہا ہو یا کچھ بھی نہ ہو, اس کے پاس اسی وقت گردن ٹوٹے. ہم ان کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں, یہ کیا ہماری طرف یعنی کیے گئے ہیں. کوئی اس میں مطلب شک نہیں ہے. اور جو ابھی جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے, اللہ ہمیں لایا ہے, ہم نہیں آئے ہیں. حضرات فرماتے ہیں کہ قدم اٹھتے نہیں ہیں, اٹھوائے جاتے ہیں, اور یہ وقت بھی مجھ سے ضائع ہو رہا ہے. کتنے افسوس کی بات. فرمانے کے میرے بیٹے عبداللہ, اللہ رب العزت نے اتنی بڑی ذات نے مجھے قبول کیا ہے, اتنے اللہ ساری دنیا کے خالق مالک رازق نے اتنے بڑے کام کے لیے کبیرہ گناہوں کے ساتھ مجھے قبول کیا, وہ بھی مجھ سے ضائع ہو رہا ہے. چہرہ جو ہے زمین پہ مٹی پہ ڈال دیں. جیسے ایک آدمی اپنے پیر پہ خود کلاڑی مار رہا ہے. ابھی میں اپنے پیر پہ خود کلاڑی ماروں, میں کس کا نقصان کروں گا. زمین کے ساتھ رگڑتے تھے اور کیا فرماتے تھے, وہ میرے بھائیوں خدا کی قسم, اللہ نے تجھے معاف یعنی کیا. اب میں تو یہ بات نہیں کر سکتا. علماء یہ فرماتے ہیں, ہم نے سنا ہے ان سے, اس وقت ہماری زندگی میں دین نہیں ہے. فرمایا جس کا مفہوم ہے یاد رکھوں کہ دو قیدیں اور دو آزادیاں ایک جگہ اکٹھی نہیں ہو سکتی. پورے دین میں کامیابی ہے, اور پورا دین آئے گا اس محنت سے. اور یہ محنت بھی صحیح طریقے سے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کسی ابھی آپ کو ہم کسی پہاڑ پہ چڑھاتے ہیں کہ وہاں پر چڑھو گے تو پھر اس کے بعد یہ دین تمہاری زندگی نہیں. بابا چند اعمال ہیں اس کی تبلیغ کی, آزاد بن کر آپ پھر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کیا اعمال ہے. تعلیم کا حلقہ ہے, گشت خصوصی گشت ہے, عمومی گشت ہے, دھیانوں میں بیٹھنا ہے, دعائیں کرنا ہے, یہ بس یہ کیا ہے. اجتماعی دعوت ہے, انفرادی دعوت ہے, اور گشتوں پہ جانا ہے, اپنے بھائیوں کے ساتھ ملنا ہے, جس محلے میں ہو, جہاں پر بھی ہو, مقام پر ہو, یہ 5 اعمال کرنا ہے. یہ بس چند اعمال ہے, اس کا مجموعہ ہے, اور اس میں ہمیں آج کچھ نظر نہیں آتا ہے. ہم بالکل یعنی دل کے اندھے ہیں, دل کے اندھے, ہمیں نظر نہیں آتا ہے. حالانکہ ایک چیز میں جو کچھ ملتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا. ایک سنت جو ہے, یہ 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اگر ہم ذرا سا سوچیں, ابھی دیکھیں یہ مسجد ہے, یہ جو سلیٹی ستون ہے نا, یہ مسجد ہے, اور وہ براؤن رنگ کے جو نسواری رنگ کے ستون ہے وہ مسجد نہیں ہے. ادھر بھی جو سلیٹی رنگ کا ستون ہے یہ مسجد ہے, اس سے اس طرف جو براؤن ستون ہے وہ نسواری رنگ کے جو ستون ہے وہ مسجد نہیں ہے. اب یہ اللہ کا گھر ہے, یہ وہاں سے لے کے وہ چمن تک یہ ساری مسجد ہے. اس میں داخل ہونے کا ایک طریقہ ہے, سنت طریقہ ہے. اور ٹیچر سے بھر گئے. ہم سوچیں ہم گھر سے آئے ہیں, ہم کتنی بار مسجد میں داخل ہوئے ہیں, کتنی بار مسجد سے نکلے ہیں. ہم آیا نبی کے طریقے پر داخل ہوئے ہیں, کسی اور طریقے پر داخل ہوئے ہیں. ہر بندہ سوچے. ہمیں شیطان اور بتاتا ہے کہ اس کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. نہیں بابا, میرا کیا بنے گا, میں نے بھی تو مرنا ہے, میں نے بھی قبر میں جانا ہے. میں نے بھی حشر میں 50,000 سال کے دن اللہ کے سامنے ننگا کھڑا ہونا ہے, میرا کیا بنے گا. پاکستان میں ان کے بچے گلی میں کھیل رہے اسی طرح یہ وضو سجدے کی جگہ ان کے ساتھ جو کھیل رہے تھے وہ کہنے لگے, اس میں ہم کل سے کتنی بار گئے ہوں گے, کتنی بار وضو کیا ہوگا, کتنی بار استنجا. آیا میں نبی کے طریقے پر گیا ہوں یا کسی اور طریقے پر گیا ہوں. بچوں سے کہنے لگے کہ تمہارے ابا تو گھر میں کل سے ادھر ہوں, میں نے کتنی بار پانی پیا ہے, کتنی بار کھانا کھایا ہے, اور ہمارے ابا تو ہمارے میں نے نبی کے طریقے پر کھایا ہے یا کسی اور طریقے پر کھایا ہے. اور کل میں نے پانی نبی کے طریقے پر پیا ہے, میں رات کو سویا ہوں نبی کے طریقے پر سویا ہوں یا کسی اور طریقے پر سویا ہوں. دادا دادی کے اور یعنی ایک سنت 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ پیاری ہے. اللہ کھائیں گے, اللہ پاک خود قرآن عظیم میں فرماتے ہیں, مفہوم اس کا اس طرح ہے کہ اگر میرے محبوب بننا چاہتے ہو میرے محبوب کا اتباع کر لو, اور تمہارے تو کپڑے بھی نہیں آئے, میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا, میں تمہیں بخش دوں گا.
اب بچوں کی یہ ہر بات بندہ سوچے بہت ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں. لوگ سمجھتے نا تبلیغ والوں کو حالانکہ ہم مسلمان ہیں, ہم ایک ایک قدم اٹھاتے ہیں اس میں اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے متوجہ ہے. اگر ہم اس طریقے پر کر رہے ہیں تو اس کو کہتے ہیں دین اسلام. اگر کسی اور طریقے پہ کر رہے ہیں تو کوئی اور ہے, آپ پھر آپ خود علماء سے پوچھ لیں. اسی طرح نماز جو ہے یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے, تعلیم کا ہلکا لگتا تھا, سب سے پہلا اور سب سے بڑا حکم ہے, آسمانی حکم ہے. اور مشورہ گھر میں ہوتا تھا. نماز جس کی نماز صحیح ہوگی اس کے باقی اعمال بھی صحیح ہوں گے. اس نماز کو سیکھنا ہے. نماز میں 100 سے زیادہ مسائل ہیں, ہم سیکھیں. کوئی 30 سال سے تبلیغ میں لگا ہوا ہے, کوئی 40 سال سے, کوئی 20 سال سے, کوئی 10 سال سے, کوئی 5 سال سے. ہم بھی نہیں ہے کسی کو فارغ ہی نہیں ہے, وقت نہیں ہے جی ہمارے پاس. ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ مدرسے میں داخل ہو جاؤ. دین کا موٹا موٹا علم ہر مسلمان پر فرض ہے, کھانے پکانے بن جائیں گے جو اس کی زندگی کے ساتھ لگتا ہے. ابھی نماز مجھ پر فرض ہے, نماز کا علم حاصل کرنا بھی مجھ پر فرض ہے. لیکن تمہارے روزہ مجھ پر فرض ہے, روزے کا علم حاصل کرنا بھی مجھ پر فرض ہے. حج مجھ پر فرض ہے, حج کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے, زکوٰۃ کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے. اگر ایک آدمی زمین کی محنت کر رہا ہے, زراعت کرتا ہے, وہ زمین کی محنت کرتا ہے, اس زمین کی محنت یعنی یہ جو محنت کر رہا ہے اس کا علم حاصل کرنا اس پر ایسے فرض ہے جیسے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے. جو کبھی بڑھاپے میں نہیں بدلے گی. زراعت تو ہمیشہ کھیتی باڑی تو ہندو بھی کرتے ہیں, کامیابی یہودی بھی کرتے ہیں, عیسائی بھی. میں تو مسلمان ہوں. مسلمان کی تو ایک زندگی ہے کہ ایسے کرنا ہے, ایسے نہیں کرنا ہے. اور یہ جو دوسرے بچے تھے یہ اپنے گھروں کے اس کے لیے حکم ہے کہ بھائی کھیتی باڑی کیسے کرو گے. باپ گیا اللہ کے راستے میں تجارت ساری دنیا میں انسان کرتے ہیں, یہود, نصارہ اور یہ ہندو, سکھ سب تجارت کرتے ہیں. میں مسلمان ہوں, میں جس چیز کی تجارت کر رہا ہوں اس کا علم حاصل کرنا مجھ پر فرض ہے. فرماتے تھے ساری دنیا میں بات چل پڑی ماشاءاللہ. ملازمتیں, نوکریاں بھی لوگ کرتے ہیں. ہم مسلمان ہیں, ہم مفتیوں سے پوچھیں گے کہ یہ نوکری میں کروں کہ نہ کروں, یہ حلال ہے کہ حرام ہے, تو مرکز سے نکل کر یہ میں کروں کہ نہ کروں, کیسے کروں تو یہ حلال ہوگی, کیسے کروں تو یہ مردار ہوگی. حضرت ہم نے تو پورا وقت حرام کا نوالا پیٹ میں چلا گیا, 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی. تو آپ کہہ رہے انقلاب ہم ہی نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا جو کام امت صدیوں سے چھوڑ بیٹھی تھی اللہ نے معاف کر دی ہے. نصرتوں کے یہ نہیں کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. ابھی ہم آپ کو یہ نہیں کہتے کہ آپ مدرسے میں داخل ہو جاؤ. نسبت سے قدم اٹھا دیا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی آپ کے علاقے میں مدارس ہیں کہ نہیں ہیں؟ مدارس ہیں آپ کے علاقے میں؟ کس کس کے علاقے میں ہیں؟ ہمارے کراچی کے امیر صاحب بھی تھے, شاہ صاحب جو ہمارے پیر صاحب جانتے ہیں ان کو. ان مدارس میں جس مفتی سے آپ کی عقیدت ہو, جس شیخ الحدیث سے آپ کی عقیدت ہو, جس عالم سے آپ کی عقیدت ہو, اس سے آدھا گھنٹہ ٹائم لے لو, صرف آدھا گھنٹہ ٹائم لے لو. روزانہ آپ دنیا کے کام بھی کرو, آپ کو منع نہیں کرتے ہیں کہ آپ کھیتی باڑی مت کرو یا تجارت مت کرو. آدھا گھنٹہ ٹائم لے لو, روزانہ ایک مسئلہ سیکھو. سال میں 365 دن ہے, 365 مسئلے سیکھ جاؤ گے. مشکل نہیں ہے, آسان ہے, لیکن یقین ہو بندے کو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. آج ہمارا یقین نہیں ہے, اس یقین کو صحیح کرنا ہے. نہ روٹی مانگتے, نہ کپڑا, نہ لگتا, نہ صابن. اسی طرح کچھ نہیں مانگتے. جو ہے بادشاہوں کو اپنی بادشاہت اللہ کا ذکر بھی کریں, مبارک, مال والوں کو ان کا مال مبارک, سواری والوں کو ان کی سواری. چلتے پھرتے اور بات ہے, کم از کم یعنی ہمارے حضرات یہ فرماتے ہیں نا, یہ 3 تسبیحات ہم روزانہ کریں اور عطیات کی شکل میں بیٹھ کے قبلہ رخ ہو کر کریں. ایک وقت میں کر سکتے ہو, 2 وقت میں, تیسرا کلمہ درود شریف استغفار, تیسرا کلمہ 200 مرتبہ درود شریف 200 مرتبہ اور 300 مرتبہ استغفار. یہ بہت ضروری ہے. بہت سارے فضائل ہیں اس کے, بڑی فضیلت میں بتا دیتا ہوں. اگر جو ایسے بیٹھ کے کرے گا اور صحیح طریقے سے کرے گا, ایک وقت میں کرے گا یا 2 وقت میں کرے گا, میں نے علماء سے سنا ہے کہ اس وقت کو اس شخص کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ اللہ کا ولی, اللہ کا دوست نہ بن جائے. وہ بہت سارے فضائل ہیں, اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے. اور یہ موقع کی دعائیں ہیں.
کھانے سے پہلے دعا، پینے سے پہلے دعا، سونے سے پہلے دعا، سونے کے بعد دعا، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا، نکلنے کی دعا، یہ ساری دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے، اس سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے۔ دھیان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ مسجد نہیں تھی میرے دوستوں، صحابہ کو دھیان نصیب ہو چکا تھا، وہ جب تقاضی کے لیے بیٹھتے تھے زمین تک پہنچ جاتے تھے اور کپڑا نہیں اٹھاتے تھے، پھر کپڑا اتنا اٹھا لیتے تھے کہ وہ اس پر چھینٹے نہ پڑ جائیں۔ ان کو دھیان نصیب تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور اسی طرح یہ سب کام کرتے ہوئے لوگوں کا بھی اکرام کرنا ہے، اپنا حق چھوڑنا ہے۔ ایک یہ میرا حق ہے، یہ زمین میری ہے، اب اس پر جھگڑا ہو رہا ہے، جھگڑا ہو رہا ہے۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ جو شخص جھگڑے کی وجہ سے اپنا حق چھوڑ دے، اس کو جنت کے درمیان میں ایک محل ملے گا۔ آج تو ہم بھائیوں سے بھی لڑ رہے ہیں، سگے بھائی سے لڑ رہے ہیں، اس کے لیے بندوق اٹھاتے ہیں، چچا کو مار دیا، باپ کو مار دیا، بھائیوں کو مار دیا۔ یہ اسلامی زندگی نہیں ہے، اسلامی زندگی لینے والی نہیں ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، نہیں، یہ آپ ہو جائیے، آپ لے لو، یہ آپ لے لو، آپ لے لو، اللہ بڑے، اللہ کے خزانے بڑے، پھر دیکھو اللہ پاک آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے دیکھو تو دیکھو، ابھی دیکھو یہ سارا ہم پڑھتے ہیں کتابوں میں، تعلیم پڑھ گئی ہے۔ ابھی ہم نے، آپ لوگوں نے یہ قصہ پڑھا ہے نا کہ وہ ایک صحابی کے گھر میں بکری کی سیری آئی تو اس نے دوسرے کو دے دی، پڑھا ہے، سنا ہے، کس نے سنا ہے؟ اب میں نے بڑے عالم سے سنا کہ یہ سیری پکی ہوئی آئی تھی، وہ یہ بھی بھوکا تھا، اس کی بیوی بچے سارے بھوکے تھے، ان کو دوسروں کا خیال تھا، یہ جو میرا پڑوسی ہے یہ مجھ سے زیادہ بھوکا ہے، اس کے گھر میں بھیج دی۔ اس نے دوسرے، جب اس کے مقدر میں تھی 7 گھروں میں پھر کے اس کے گھر آ گئی کہ نہیں آئی، لین دینے کا تھا۔ ایک صحابی آتا ہے دوسرے سے کہتا ہے کہ یار میں نے کتاب دیکھا ہے، تیرے ابو تمہارے میرے ابو کے ذمہ 10 لاکھ درہم ہیں۔ اس نے جب اس کو دیکھا نا تو وہ ایسے حالت میں تھا کہ اس نے کہا اس کے پاس کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں نے معاف کر دیے۔ کہتا ہے نہیں، معافی کے لیے نہیں آیا ہوں، مجھے خیبر میں فلانی جگہ جنگ میں مجھے زمین ملی ہے، وہ اس میں لے لو۔ وہ زمین اتنے پیسوں کی نہیں تھی، اس نے کہا بس ٹھیک ہے، 10,000 درہم میں وہ زمین آ گئی، بس ٹھیک ہے، بس ہو گیا، چلو جی آپ کا قرضہ ختم ہو گیا۔ وہاں لینے والی زندگی نہیں ہے، مسلمان کی زندگی دینے والی ہے، دینے والی ہے، دینے والی۔ اللہ کے خزانوں سے لو، لوگوں کو کھلاؤ۔ اسی طرح ہر عمل جو ہے وہ اس میں للہیت ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے یار، یہ تو ایسے کیا، یہ کیا، یہ کیا، نہیں۔ جو عمل بھی ہو، اگر میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو صرف اللہ کے لیے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ میں جو عمل بھی کر رہا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ذرا مشکل کام ہے۔ اب بندہ نماز پڑھ رہا ہے، دیکھتا ہے کہ کوئی اور دیکھ رہا ہے تو نماز ذرا لمبی کر دیتا ہے، رکوع ذرا، وہ ختم ہو گیا وہ اس کا کام۔ جس کام میں تھوڑی سی ملاوٹ آ جائے، اللہ پاک کہتا ہے کہ میں شریک کو برداشت نہیں کرتا ہوں، وہ عمل اسی کو دے دیتا ہوں کہ اس سے بدلہ لے لو جس کے دکھانے کے لیے آپ کر رہے ہو۔ اور یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اپنے خود سوچو کہ ہماری زندگی میں کیسے آئیں گی۔ ایسے آئیں گی کہ ایک آدمی نکل جائے وہ نکل جائے، بس باقی زندگی کے لیے نکل جائے۔ مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک شخص کی کل جان، کل مال، کل وقت، سارے کا سارا اللہ کے دین پہ لگ جائے، یعنی جو جتنی اس کی زمینیں ہیں، 10 مربع زمینیں، 50 مربع زمینیں، ساری کی ساری اللہ کے دین پہ لگ جائے، مارکیٹیں ہیں، ملیں ہیں، دکانیں ہیں، ایک شخص کی کل جان، کل مال، کل وقت، سارے کا سارا اللہ کے دین پہ لگ جائے، اور یہ سب کچھ لٹانے والا شخص ایمان کے ایک ذرے کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جائے، تو وہ قسم کھایا کرتے تھے کہ 1000 بار قسم کھا کر کہا جا سکتا ہے کہ یہ سودا سستا ہے، اس لیے کہ ایمان کا یہ ذرہ اس کو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دلائے گا۔ تو تیار ہیں اس کے لیے انشاءاللہ؟
دیکھو کل کا دن گزر گیا. حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کل کیا دن تھا؟ کل کیا دن تھا بھائی؟ کل کا دن گزر گیا ہے. اب جس نے کچھ اعمال کیے ہیں تو بھی گزر گیا, کچھ نہیں کیا تو بھی گزر گیا. اب یہ ساری دنیا صدقہ کر دو, یہ واپس آ سکتا ہے؟ 1000 مرتبہ اس کو صدقہ کرو, واپس آ سکتا ہے؟ کل کا دن گزر گیا ہے. اب پتہ نہیں ہے پل آئے یا نہ آئے, کل آئے یا نہ آئے. اس وقت جو ہے ہم ارادہ کر سکتے ہیں. پل بعد کیا ہونے والا ہے کوئی جانتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ کچھ تو بولو یار. نہیں پتا؟ ابھی میں یہاں سے اتر سکتا ہوں کہ نہیں اتر سکتا؟ کسی کو معلومات ہے؟ کسی کو پتہ نہیں ہے. پل بعد کیا ہونے والا ہے میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کل کیا ہونے والا ہے میرے رب کے علاوہ. ابھی ارادہ کر سکتے ہو, ابھی بولو کہ بھائی کون کون تیار ہے انشاءاللہ جن کے 3 چیلے نہیں لگے, 3 چیلوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ بھائی. 3 چلا کھڑے ہو جاؤ بھائی. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے, اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں دے. جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی, جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. شاباش 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 شاباش. چھوڑو اور باتیں چھوڑو کہ میری نوکری کا کیا بنے گا, میرے گھر کا کیا بنے گا, یہ چھوڑو. تیار ہو جاؤ, سیکھو ایمان سیکھو. اگر ایسی حالت میں موت آ گئی کہ ایمان بنا ہوا نہیں ہے تو میرا کیا بنے گا؟ کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے, اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خوشیاں دے. شاباش 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 شاباش. کھڑے ہو جاؤ بابا, بہت سے لوگوں کے 3 چیلے نہیں لگے. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ بھائی, کھڑے ہو جاؤ. اچھا ابھی ہمارا ایمان تو بنا نہیں ہوا, ایمان سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا ہے؟ ہر سال 3 چیلے, ہر سال 3 چیلے. اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ بھائی جس کے 3 چیلے لگے, ہر سال 3 چیلے, ہر سال 3 چیلے, ہر سال 3 چیلے. پتہ نہیں سال آئے یا نہ آئے, کل آئے یا نہ آئے, پل آئے یا نہ آئے, ایک پل کا پتہ نہیں ہے. اللہ مجھے بھی آپ سب کو قبول فرمائے اور سب کے لیے آسان فرمائے. تشریف رکھو بھائی. جن کے قوائف پورے ہیں وہ ملکوں کے ارادے کریں, اپنے اپنے کوہاٹ کے یہاں پر ارادے کریں, اپنے آپ کو پیش کریں اور پھر اللہ سے مانگے اندرون ملک سال کے لیے. اس طرح ابھی ایک بہت تقاضا ہے, تھوڑا سا بیٹھ جاؤ بھائی, جانا نہیں ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے دے. ابھی دعا کریں گے, آپ سب کی مغفرت کا اعلان ہوگا. دعا کے بعد انشاءاللہ آپ کی مغفرت کا اعلان ہوگا کہ تمہارے گناہوں کو اللہ نے نیکیوں میں بدل دیا اور تمہاری بخشش ہو گئی. ہوگی نہیں, ہو گئی. بخشائے. یہاں سے اٹھو بابا, بیٹھ جاؤ, تشریف رکھو. ابھی ایک تقاضا ہے, رائیونڈ سے آیا ہے. رائیونڈ میں ابھی نومبر میں اجتماع ہے, اس کے لیے میدان بن رہا ہے رائیونڈ میں. اب اس میدان میں جو بھی کام کرے گا, اس میں تقریباً 1-2 اجتماع ہوتے ہیں. ایک اجتماع میں 5-6 لاکھ افراد ہوتے ہیں, دوسرے اجتماع میں بھی 5-6 لاکھ افراد ہوتے ہیں, اور دنیا کے کونے کونے سے آتے ہیں, دور دور سے 4-4, 5-5 لاکھ کرایہ لگا کے آتے ہیں. ان سب میں اس شخص کا حصہ ہوگا جو 10 دن اور 15 دن وہاں پہ اس میں کام کرے گا. یہ لوگ جتنی نمازیں پڑھیں گے, اس قبول نمازوں کا ثواب اس کو ملے گا. جتنا ذکر کریں گے, قبول ذکر کا ثواب اس کو ملے گا. جتنے یہ بیانات میں بیٹھیں گے, جتنے لوگ اللہ کے راستے میں نکلیں گے. 7 ماہ سال کی جماعتیں نکلتی ہے, 3 چلے کی 8,000 10,000 جماعتیں دونوں اجتماع سے نکلتی ہے. 10 لاکھ افراد جتنے اعمال کریں گے اس میں اس شخص کا حصہ ہوگا جو 10 دن 15 دن اس پنڈال میں کام کرے گا. تو اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ. اس میں نئے پرانے سارے جا سکتے ہیں. کھڑے ہو جاؤ بھائی.